سامعین وقار، آج کی تقریر کا عنوان ہے میرا جسم میری مرضی، قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ اور آج کی تقریر کا انتخاب اس لیے کیا، جیسا کہ آپ لوگوں کی علم میں ہے، کراچی میں ایک ڈرامہ نگار عورت حمیرہ اصغر تقریباً تحقیقات کے مطابق 10 ماہ پہلے وہ اپنی فلیٹ کے اندر مر گئی تھی، اور 10 ماہ بعد ان کی جو لاش ہے تفتیشی پولیس ہے اس کے ذریعے فلیٹ سے برآمد ہو گئی۔ پہچان سے بھی قاصر تھی، پوسٹ مارٹم سے بھی قاصر، یعنی ان کی حالت بگڑ گئی تھی، ہڈیاں اور گوشت علیحدہ ہو چکی تھی۔ اور موجودہ وقت میں سوشل میڈیا تمام چینل کے اوپر زیر بحث۔ تو اس حوالے سے ارادہ کیا کہ آج ہی ہم اپنے سامعین کو میرا جسم اور میری مرضی کا جو جملہ ہے ان کے اوپر 2018 2019 20 میں 21 22 23 24 باقاعدہ طور پہ اسلام آباد میں عورتوں کی پروٹیسٹ ہوتی ہے، قدمیں اٹھائی ہوئی، اور یہ کہتی ہے کہ جس طرح مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اسی طرح عورت کو بھی 4 خاوندوں کی اجازت ہو۔ خاوند کھانا اور سالن خود تیار کریں، کپڑے خود استری کریں، جو ساس اور سسر ہیں وہ خود اپنا کھانا تیار کریں، اور عورت کی مرضی ہے جہاں جانا چاہیں وہ جا سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے اور اس کے پیچھے یورپی یونین، اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن، جو اسلام اور مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے اور ہمارے معاشرے کلچر کا بھی دشمن ہے، تو اس حوالے سے چونکہ جس وقت مرد ہو یا عورت یہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کلمے کے 2 جز ہیں، کلمے کے 2 جز ہیں، ایک ہے معبود برحق ہونا، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے انسانی حیات اور معاشرے کی اصلاح کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال میں کلام مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا۔ اس میں بعض صورتیں مکی صورت ہیں، بعض جو صورتیں ہیں مدنی صورت، اس طرح سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورۃ البقرہ مدنیہ۔ تو 23 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین مکمل کیا،
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو اس حوالے سے کلام مجید فرقان حمید نے واضح طور پر سورۃ التحریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم، خصوصی طور پر والدین، اولاد کا جو پہلا مدرسہ ہوتا ہے والدین کی جو گود ہے، یعنی تقریباً 10 سال تک جو بنیادی پرورش ہے، عقیدہ ہے، اسلامی تربیت ہے، پردے کی تربیت ہے، حرام اور حلال کی تربیت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التحریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنی اہل و عیال اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا میں کسی مسجد ہو، گھر ہو، بازار ہو، دکان ہو، بیٹھک ہو، اس میں ہم گرمی کے موسم میں پنکھے کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ لائٹ جب جاتی ہے تو اس میں ہم پریشان ہوتے ہیں، لوگ احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آخرت کے حوالے سے احتجاج کرو، اپنی گریبانوں میں جان کر غور کرو۔ تو اس لیے فرمایا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ ظاہری طور پر جملہ، چھوٹا سا جملہ لگتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے نیچے ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں، وہ لاگو ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت اور خصوصی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیں قطعی اجازت نہیں دیتا کہ میرا جسم میری مرضی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اولاد کو قرآن عظیم الشان کا علم سکھاؤ۔ ہم نے کیا، ہم نے اولاد کو ایسی اسکولوں میں داخل کروایا کہ جہاں پہ نہ ناظرہ ہے، نہ نماز ہے، نہ 6 کلمے ہیں، نہ نماز کی فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت ہیں، اور بڑے بڑے فیس ادا کرتے ہیں، آپس میں مقابلے کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ان کا دنیا تو اور اسکول کیا ہے، یہ بزنس ہے، کاروبار۔ یہ جو لکھتے ہیں کہ علم دین حاصل کرو، تمام کالج یونیورسٹیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے، یاد رکھنا چاہیے یہ بزنس ڈگری ہے، کاروباری ڈگری ہے۔ جب تک آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ کو تنخواہ ملے گی، جب ریٹائر ہو جائیں گے تو آپ کو پینشن۔ اس وقت بندہ قبر کی کنارے پہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے، اور جب سوسائٹی بناتے ہیں لوگ اسلام آباد پنڈی میں کہتے ہیں کہ برائٹ فیوچر، روشن مستقبل، وہ 2 ہیں،
ایک روشن مستقبل جو ہم کوٹی بناتے ہیں، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، ایک برائٹ فیوچر ہے قبر کی زندگی. اور اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی ہوس نے تمہیں غفلت میں رکھا ہے، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبرستان کی زیارت بھی کی، اپنی آباء و اجداد کو خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا، پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے. تو یاد رکھنا چاہیے اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے. نمبر 1 سورۃ التکویر میں ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، بعثت سے، اعلان نبوت سے قبل مشرکین مکہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتی تھی، اور قرآن اور احادیث اس کے اوپر شاہد ہیں. اسلام نے پہلا حق جو عورت کو دیا ہے وہ زندگی کا حق، اور کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے، اور نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس جہان میں زندگی بسر کرنے کا حق دیا ہے. یورپی یونین ہو، یونائٹڈ نیشن ہو، ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ مشرکین مکہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں، جہاں پر بھی ہوتا ہے اسلام کے اوپر ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ یہ اسلام اور مسلمان عورت کا حق نہیں دیتے. تو ہمارے پیغمبر پاک خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی، یہ نہیں کہا ہے کہ آپ ان کو انگریزی تعلیم دلوائیں اور آپ کی بیٹی آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہو کہ گرل فرینڈ کے ساتھ ہاسٹل میں رات گزارتی ہے. نہیں فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کی، لیکن دین اور دنیا دونوں ہیں، حیا پردی کی تعلیم، اس لیے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حیا فوت ہو جائیں، صفت حیا نکل جائیں، فرمایا فافعل ما شئت. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مرضی ہو کرو. اور امام بخاری نے لکھا ہے کہ اسلام کا جو پہلا درس ہے وہ حیا کا ہے، عزت کا ہے، احترام کا ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر 3 أيام او فصاعدا الا ومعها ابوها واخوها وابنها وزوجها او ذو محرم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن یا اس سے زیادہ سفر کرے، مگر اس عورت کے ساتھ کون ہوگا؟ الا ابوہا، عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے مگر والد کی سرپرستی میں، او اخوہا، یا اس کا بھائی ہوگا ساتھ، او زوجہا، یا اس کا خاوند، او ابنہا، یا بڑا بیٹا ہو، او ذو محرم، یا وہ بندہ کہ جس کے ساتھ اس کی نکاح حرام ہو. ان محرم، اس کے علاوہ کسی عورت کو گھر سے نکلنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. ایک طرف تو نوید
کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان حشر میں قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک وقت تھا کہ بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جو ہے تعلیم دلوائے اور کیا کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے گریجویشن کروانا ہے، گریجویشن ٹھیک ہے کروائیں، لیکن اپنی بیٹی کے سر کے اوپر دوپٹہ رکھ لیں۔ ہاں ہاسٹل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت مالدار ہیں، مثال کے طور پر کرپتی ہے عورت، حج ان کے اوپر فرض ہیں لیکن محرم نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے کہ عورت سے حج ساقط ہو گئی، عورت کرپتی ہے، حج ان کے اوپر فرض ہے، تو جو ہاسٹل میں ہماری بیٹیاں رہتی ہیں یہ کون سی ضرورت ہے؟ اگر خانہ کعبہ نہیں جا سکتی، مدینہ المنورہ اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر نہیں جا سکتی تو ہاسٹل کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اتنی رقم ہم خرچ کرتے ہیں تو اپنی بیٹیوں بہنوں کو پک اینڈ ڈراپ گاڑی لگائیں، اور وہ بھی دیکھ لیں کہ ایماندار باپردہ لوگ ہوں، اور اس کے باوجود بھی اس کی نگرانی کرو۔ ان کی اوقات ہے، آپ کا بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، ان کی آپ نگرانی کریں کہ کن لوگوں کی مجلس میں جاتے ہیں۔ آپ لوگ بہت سارے لوگ ہیں بعد میں افسوس کرتے ہیں، لیکن وہ غلط مجلس اختیار کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ مَجْلِسٍ تَأْثِيرٌ، فرمایا کہ ہر مجلس کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو غرض یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے عورت کو پہلا حق زندہ ہونے کا حق دیا ہے، دوسرے نمبر پہ اسلام نے عورت کو تعلیم کا حق دیا ہے، لیکن صرف انگریزی بے حیائی کہ تعلیم کا اجازت نہیں، انگریزی جمع دینی تعلیم کہ گریجویشن حاصل کریں۔ یہ کیسی گریجویشن ہے کہ بچی بے حیا ہو جائیں، بے نمازی ہو جائیں، بے پردہ ہو جائیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے دشمن بن جائیں۔ یہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ دین بھی سکھائیں اور دنیا بھی، لیکن حیا اور پردے کی تعلیم، اور اوپر آسمان سے ہم نے یعنی چیزیں نازل نہیں ہونا، والدین ہی نے اولاد کی تربیت کرنی ہے، اور یہی اصل دین ہے۔ اور اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس باندھی ہو فَأَدَّبَهَا تَأْدِيبًا حَسَنًا، اور انہوں نے ان کو ادب سکھائی، تعلیم، فرمایا کہ یہ بہترین بندہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ اسلام نے کیا دیا ہے؟ اسلام نے عورتوں کو میراث میں حصہ دیا ہے۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بھائی کے 2 حصے ہوں گے اور بہن کا، بولیے، بھائی کے 2 حصے ہوں گے اور بھائی کا 1 حصہ، یعنی ایک بھائی کو۔ لیکن موجودہ جو لوگ اپنی گریبانوں میں جان کر غور کریں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا 1 بالش زمین ناحق قبض کر لیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 بالش کی زمین جہنم میں تپایا جائے گا اور پھر اس کی گلے کا ہار بنایا جائے گا۔ اس طرح نہ ہو کہ ہم نے بہن بھائیوں کا حق کھایا ہو، وہ آج ہی توبہ طائف ہو جائیں کہ ہم نے اپنی بہنوں کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اسلام نے پہلا حق عورت کو جو دیا ہے زندہ ہونے کا،
دوسرا حق دیا ہے تعلیم کا، لیکن تعلیم حیا اور پردے کی تعلیم، بے حیائی کا نہیں۔ نمبر 3، اسلام نے عورت کو حق دیا ہے میراث میں، وراثت کا حقدار۔ نمبر 4، اسلام نے خاوند کے اوپر فرض کیا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اللہ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے خاوند کے اوپر فرض کیا ہے بیوی بچوں کے کپڑے اور نان نفقہ، خاوند کے اوپر فرض ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے اور فرمایا استوصوا خیرا بالنساء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ بلائی اور اچھائی کا۔ سامعین وقار، اگر ہم غور کریں اور موجودہ وقت میں کراچی میں جو واقعہ ہوا حمیرہ اصغر کا، رپورٹ کے مطابق 10 ماہ پہلے وہ فوت ہو چکی تھی، کیونکہ انہوں نے جب تفتیش کی آخری کال جو ہے 10 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ تو موجودہ وقت میں ہم میں سے بہت سارے والدین وہ باپ کے درجے میں ہیں، اولاد کی تربیت کرتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بھی عورت کو جائز نہیں کہ وہ 3 دن یا اس سے زیادہ سفر کرے، مگر اگر وہ سفر کرتی ہے تو ان کے ساتھ کون ہوگا؟ الا ابوہا، مگر والد ہوگا ان کی سرپرست، واخوہا، ان کا جو سکا بھائی ہے، وابنہا، ان کا بڑا بیٹا ہے، وزوجہا، خاوند۔ تو لہذا اب یہ اور کراچی کا جو واقعہ ہے ہم سب کے لیے جائے عبرت ہے، جائے درس ہے۔ میں ان کی غیبت نہیں کرتا، میں جو مثال دے رہا ہوں معاشرے کی اصلاح کے لیے، تاکہ کوئی بھی بندہ، ہاں ہم نے تعلیم دلوانی ہے گریجویشن، تو کوشش کریں کہ ہاسٹل کی زندگی سے اجتناب کریں۔ اور بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی میری بیٹی جو ہے وہ ٹور پہ گئی ہے گرل فرینڈ کے ساتھ، مری ہیں، کہان ہیں، سوات ہیں۔ یاد رکھو اسلامی معاشرے میں گرل فرینڈ کا تصور نہیں ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ نظام ہے یورپ، انگریز کا نظام ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے حقوق میں سے یہ حق بھی ہے کہ بغیر، اگر عورت کی مرضی نہیں ہے تو وہ شادی نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی بندہ، آزاد مرد، عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا جب تک عورت کی مرضی نہ ہو۔ اور یورپ کی کلچر معاشرے میں کیا ہے کہ عورت کی مرضی ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ عورت جب مارچ کرتی ہے وہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، اس میں یہ بھی کتبہ کہ جس طرح مرد 4 شادیاں کر سکتے ہیں تو عورت بھی 4، ایک عورت 4 مرد رکھ سکتی ہے۔ تو لہذا جس وقت یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی جو احکامات ہیں ان پہ لاگو ہوتے ہیں۔ اور اس میں لوگ کہیں کہ یار یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اس لیے ہم ماڈرن ہو گئے، ہم قرآن اور احادیث سے بہت دور جا چکے ہیں، اس لیے اسلام کی باتیں ہمیں معیوب لگتی ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو احادیث ہیں، ایک جگہ میں نے تقریر کی تو شراب کی مذمت میں نے بیان کی، بعد میں بندہ آ گئے کہ یہاں پر بہت سارے شرابی ناراض ہو گئے
کہ مفتی صاحب نے شراب کی مذمت کیا، کیوں بیان کی؟ استغفر اللہ۔ میں نے کہا شراب کی مذمت میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جتنا بھی ہم ماڈرن ہو جائیں یاد رکھنا چاہیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب دیکھیے دین سے ہم باہر نہیں جا سکتے، شریعت نے عورت کے لیے 5 کپڑوں کا کفن، ازار، قمیص، لفافہ، خمار اور خرقہ، یعنی جس طرح عورت زندہ ہوتی ہے محترم ہوتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی عورت محترم ہوتی ہے، ان کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔